أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات اس گھر کی اور اس بستی کی جو مرحوم ہیں ان کی ہماری گفتگو رحمت الہی پر ہوگی. اللہ کی جو رحمان الرحیم ہے اس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر دیا. جو پیغام ہمارے لیے لایا، جو دین لایا، جو احکام ہمارے لیے لائے، وہ سب کے سب رحمت. ہم اگر ان احکام کی عمق اور گہرائی کی طرف متوجہ ہوں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ نے ہمارے اوپر واجبات فرض کر کے ہم پر کرم کیا ہے. جو لوگ واجبات سے دور ہیں، کیا ان کے پاس ایسا ہے جو آپ پاس نہیں ہے؟ لیکن جو لوگ واجبات پر عمل کر رہے ہیں، بہت موٹی سی مثال، نماز جن کے پاس نہیں ہے، جو نہیں پڑھتے، غافل ہے، کیا چیز نماز نہ پڑھنے کے بدلے ان کو مل گئی ہے اور وہ جمع کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس نماز کی اور اس عبادت کی، تو اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے گفتگو کرے تو قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تمہارا دل گھبرا رہا ہو، پریشان حال ہو، اور چاہتے ہو کہ کسی کو ہم کلام بناؤ تو دعائیں کرو، دعا پڑھو. پھر وہ دعا جو رحمت للعالمین کے گھرانے سے ہم تک پہنچی. الہی انا فقیر فی غنائی وکیف لا افتخر فی فقری. اے میرے پروردگار، میں مال و دولت میں تو تیرا محتاج ہوں،
تو اپنے فقر میں کیسے اپنا محتاج تیرا محتاج نہیں ہو سکتا؟ جب میرے پاس سب کچھ ہے تو یہ بھی تیرا دیا ہوا ہے، میں تیرا ضرورت مند ہوں. تو انا فقیر، میں اپنے مال دولت میں، اپنی بے نیازی میں تیرا فقیر ہوں، تو اپنے فقر میں کیسے تیرا فقیر نہیں ہوں؟ یا انا الفقیر وانت الغنی هل يرحمك الفقیر الا الغنی. دیکھ رہے یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن کے پاس یہ دین نہیں، یہ سرمایہ نہیں، وہ فقیر ہے کہ نہیں؟ وہ اس رحمت سے دور ہے کہ نہیں؟ انا ضعیف وانت القوی هل يرحمك الضعیف الا القوی. میں کمزور و ناتوان ہوں، تو صاحب قدرت ہے، تو پھر یہ کمزور کس کے پاس جائے؟ ہے کوئی راستہ تیرے علاوہ کہ جو صاحب قدرت ہے؟ انا جاہل وانت العالم هل يرحمك الجاہل الا العالم. تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ بولے تو قرآن اٹھا کر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ یغفر لکم واللہ غفور رحیم. اللہ بول رہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے بولے، گفتگو کرے تو ہم قرآن کی تلاوت کریں. آخر اتنا رحیم و کریم کون ہے اس کے علاوہ جو ہم سے تمام گوشے بتلا رہا ہے کہ تمہیں بولنا ہے کہ سننا ہے؟ یہ طرفینی گفتگو کرنا ہے کہ کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں، کچھ تم سنو کچھ ہم سنیں. لہذا اگر تمہیں یہ چاہت ہے کہ اللہ تم سے بولے تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بولو ہم تمہاری سنیں تو دعائوں کے ذریعے ہم تک آؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ سنو بھی اور سنے بھی تو نماز پڑھو. صلوات دیجیے اب آپ دیکھیے مطلب اتنی رحمت کہاں ہے؟ دین کل رحمت ہے. اگر اس دین کل رحمت کو ہم لے لیں اور اس کے بعد اس رحمت کو ہم دنیا تک بانٹیں تو کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، یہ محرم یا یہ 10 دن ہم کو جھنجھوڑتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے، پوری شریعت کے لیے، پورے دین کے لیے، پورے احکام کے لیے. لہذا ہم کو اپنے بچوں کو دین رحمت کے ان پہلوؤں کی طرف آگاہ کرنا ہوگا تاکہ جب اس سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، اسکول ہو، کالج جائیں تو رحمت کے پیغام لے کر کے جائیں. میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہماری مشکل، آج کیا مستقل ہماری مشکل یہ رہی کہ ہم نے دین کو لباس کے ذریعے سے پہچاننا ہے، اپنے اسلام کو ظاہری شکل و شمائل سے پہچاننا ہے. ہم نے اپنے دین کو، اپنے دین کے جو وہ کرم اور رحمت کے پہلو ہیں، کرم اور رحمت کے پہلوؤں کو تو آپ لباس کے ذریعے نہیں پہچان سکتے جب تک کہ ہم اس رحمت کو پہلے تو خود محسوس کریں، خود اس سے لطف اندوز ہوں، اور جب ہمیں خود اس کی حلاوت اور مٹھاس کا پتہ لگ جائے گا تب ہم اس مٹھاس کو دوسروں تک پہنچا سکتے. آپ پوری یہی نماز کے جملے اٹھا کر کے دیکھ لیں
کہ سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو کچھ اگر کسی کے پاس ہے کہ جو وہ لائق تعریف بن رہا ہے، لائق تعریف بن رہا ہے، تو اس کے پاس اللہ کا دیا ہے۔ اس لیے کہ اصل حمد و ثنا خداوند عالم کی ہے، اور اس لیے کہ مالک یوم الدین آخر میں بھی یہی ہماری احوال پرسی کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایران کے کالج کا واقعہ ابتدائی انقلاب کا، ظاہر انقلاب آیا تھا، ماحول بہت انقلابی تھا، سب لوگ چاہتے تھے بہتر ہونا، اچھا ہونا، اس لیے کہ دلدل سے باہر نکلا تھا ایران۔ تو یونیورسٹی کی بات ہے، حوزے کی بات نہیں ہے، مدرسے کی بات نہیں ہے، قم کی کسی مدرسے کی بات نہیں، تہران یونیورسٹی کی بات ہے۔ تہران یونیورسٹی میں استاد درس دے رہا تھا جھوٹ اور سچ پر، بحث بیچ میں آ گئی، چلوات بھیجے محمد استاد نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو عہد و پیمان کرے اللہ سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کم سے کم ایک ٹرم جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور یہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، کوئی صفت کو حاصل کرنے کا، کوئی کمال کو حاصل کرنے کا، کہ دھیرے دھیرے تمرین کرے، مشق کرے، چھوٹی چھوٹی نظر و وعدے کرے۔ مثلا اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ یار جھوٹ سے ہم کو چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، آواز تھوڑا سیٹی کی طرح بول نہیں لگ رہا، کھینچ، احساس نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ چلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ، علماء تربیت معلمین اخلاق یہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو سائیکلوجی اصول ہے اس میں بھی یہی ہے کہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر ہم ریہرسل کریں، مشق کریں، کہ کوئی کام اگر غلط عادت ہو گئی ہے تو چھوڑنے کے لیے جو لوگوں کو یہ نشے وشے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کے بھی باقاعدہ پیریڈ ہوتے ہیں کہ ان سے کیسے چھڑوایا جائے۔ باقاعدہ اسپتالوں میں لے جانے کے بعد ایک دم سے سب کچھ ان کے اوپر منع نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اتنی دیر تک، اتنے دیر کے بعد، اتنے دنوں کے بعد ان کو ڈوز ملے گا، دوسرا ڈوز، تیسرا ڈوز۔ اسی طرح علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بری صفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ اپنے سے عہد کریں، فیصلہ کر لیں کہ ہم 6 گھنٹے تک یہ کام نہیں کریں گے، 1 دن تک نہیں کریں گے، 1 ہفتے تک نہیں کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو، یعنی گویا ہمارے جو علماء دینی ہیں اس میں اور ایک اضافہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نظر کر لیں، اے میرے پروردگار 1 دن تک میں نے جھوٹ نہیں بولوں گا، 24 گھنٹے جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر کہیں جھوٹ میرے منہ سے نکل گیا تو میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ میں 1 روزہ رکھوں گا، یا میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے 24 گھنٹے کے اندر جھوٹ نکل گیا تو مثلا میں کسی ایک غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ وہ عہد و پیمان ہوتے ہیں، عہد و پیمان کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنے کا طریقہ۔ تو اس استاد نے جب اعلان کیا تو جوان ایک اٹھا، شناختہ شدہ جوان تھا، اس نے کہا کہ عہد کر رہے ہو کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو؟ کہا بات طے ہو گئی۔
کہا تم خود آ کر کے لکھنا، اور کوئی انعام کا بھی اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم کوئی ایک ٹرم تک جھوٹ نہیں بولا تو اس کو مثلاً یہ انعام دیا جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے۔ دوسرے دن وہ کلاس میں آیا، کہنے لگا کہ سر وہ میں اپنا ایگریمنٹ توڑتا ہوں، کینسل، کیونکہ میں نے طے کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں اسی طرح ایگریمنٹ پہ باقی رہا تو مستقل آپ سے جھوٹ بولتا رہوں گا۔ کہا ہوا کیا؟ ابھی یہ تو ابھی کل کی بات ہے، ابھی تو بہت ٹائم نہیں گزرا۔ کہا جب پہلی نماز کے لیے میں مصلی پر کھڑا ہوا تو میری زبان سے نکلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مجھے لگا کہ میں اب جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں اس ایگریمنٹ کو توڑے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ جھوٹ نہ بولوں گا۔ چل بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نماز ہم کو کیا سکھاتی ہے، رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہمارے استاد اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا اتنے سختگیر ہم نہ بنے، جب اللہ ہمارے ساتھ اتنی سختی نہیں کر رہا ہے اور میری نماز کو قبول کر رہا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو طے نہ کریں کہ نہیں ہم روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ صرف کہتے رہیے اور روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی میرے پروردگار، میرے تیری بارگاہ میں ایک سورہ پڑھ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں نماز کو ادا کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ میں جھوٹ سے بچوں، کوشش کروں گا کہ میں سوائے تیرے علاوہ۔ تو لذا آپ دیکھیں کہ ایک نماز جو مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑی عبادت ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز سیڑھی ہے۔ نماز انسان کو معراج پر لے جاتی ہے، عروج کی منزلوں کو طے کرا دیتی ہے، لیکن یہی نماز اس کی بھی ایک معراج ہے۔ مسلمانوں کی مشکل یہ ہے، ہم سب مسلمان اس میں شریک ہیں، کہ ہم نے اپنے مطلب کا دین لیا ہے، وہ دین لینے کی کوشش کی ہے کہ جس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے میرا فائدہ ہے، جبکہ کل دین صرف فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کے، کل دین فائدہ ہے۔ اس لیے کہ قدرت کی طرف سے، میرا اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے تو اس میں بندوں کے لیے نقصان دہ والی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ کوئی چیز اس سے لے سکیں، پہلے اس نے ہم کو اس قابل بنایا، پھر ہم کو کوئی چیز دی۔ تو اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو ہمیں اس قابل ہی نہ بناتا، پہلے اس نے اس قابل بنایا، پھر ہمیں دین دیا، پھر ہمیں دین کے احکام دیے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ جب ہم کو اگر ہمیں نقصان پہنچانا ہوتا تو ہم کیوں اس قابل بنتے؟ کیوں یا ایھا الذین آمنوا کا کے لیے ہم مورد خطاب قرار پاتے؟ جب ہم یا ایھا الذین آمنوا کے مورد خطاب پا گئے، ہم کو ایمان کی منزلوں کے اوپر فائز کر چکا، پھر ہم کو یہ دین کے احکام دے رہا ہے۔ لہذا ہم یہ طے نہ کریں کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے، دین کے بارے میں، دین کے بارے میں اہل دین طے کریں گے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تمہارے لیے نقصان کس میں ہے۔ دین نے ہم سے کہا ہے کہ واجبات سراسر فائدہ ہے، حرامات محرمات سے بچنا سراسر تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اگر محرمات میں مبتلا ہو گئے تو نقصان۔ اب جب شریعت و دین کہتا رہا کہ دیکھو یہ اس میں نقصان، اس میں نقصان، اس میں نقصان، تو مانا نہیں، لیکن کہیں کوئی مقالہ، کہیں کوئی چیز میسج پڑھ لیا کہ نہیں آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ چربی کھانے سے یہ ہوگا اور فلاں کے گوشت کھانے سے یہ ہوگا اور اس میں یہ نقصانات ہیں، تب کہنے لگے کہ ہاں صحیح کہا، دین نے صحیح کہا تھا۔ لہذا دنیا جتنی بھی تحقیق کر لے میرے عزیز دوستوں، آج نہیں تو کل ایک دن واضح اور ثابت ہو کر کے رہے گا
کہ قرآن کا کوئی بھی حکم انسان اور انسانیت کے خلاف نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سلوات بھیجیے. نماز انسان مومن کے لیے معراج ہے. ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول. وان ردت رد ما سوا. اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے گئے. مسلمانوں کے درمیان نماز کی بہت اہمیت ہے، ہونا چاہیے، لیکن کل دین نماز نہیں ہے. کل دین نماز نہیں ہے. نماز بندے کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے، اما ساتھ ہی ساتھ نماز کا اختتام جب ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ابتدائی میں کہتا ہے تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے کہ ہم جز خدا سب سے رابطہ توڑ رہے ہیں. فی الحال یہ رابطہ توڑنا نہیں ہوا، یعنی اس وقت صرف ہم خدا کے سامنے. اور معراج کی منزلوں کے اوپر ہے کہ جیسے مسافت کے اوپر سفر میں جا رہا ہے، اور سفر میں جا رہا ہے کسی پرواز کر کے کسی بزم خاص میں جا رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جس وقت 7 تکبیریں ہیں، نماز واجب سے پہلے 7 تکبیریں ہیں جو مستحب ہیں، آخر میں واجب وہ تکبیرۃ الاحرام ہے. یہ 7 تکبیریں کہ جیسے ایروپلین رن وے کے اوپر دھیرے 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 آگے بڑھ رہا ہے اور سب کو باخبر کر رہا ہے کہ ہمارے راستوں سے ہٹ جاؤ، فضا میں کوئی چیز اب ہمارے راستے میں نہیں آنا چاہیے. اور جس وقت وہ کہتا ہے قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر. اب اس پرواز میں اتنی زیادہ رفتار اس وقت ہوگی اور زمین سے اٹھنے کی صلاحیت اس وقت ہوگی جب یہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے لگے. اور جتنا یہ بھاری پن اس کا برقرار رہے گا اتنی ہی اس کی رفتار میں کمی آتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کشتی جب بھور میں پھنسنے لگے یا احتمال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈوب جائے، سب سے پہلے ناخدا اعلان یہ کرتا ہے کہ جس کے پاس جو وزن ہے وہ ڈال دے باہر، پھینک دے، تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے. اور ایک منزل آتی ہے کہ جب یہ رن وے سے ایروپلین اوپر اٹھتا ہے تو اب اس کا ارتباط صرف اوپر سے نیچے کی طرف صرف ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے. تمام رابطوں کو اعلان کر دیا جاتا ہے، کینسل، بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت کوئی شو اگر آئی تو خطرہ ہے. صرف اپنے مرکز اصلی سے اس کا رابطہ ہوگا. اگر اس مرکز اصلی کے درمیان تو خطرہ ہے، ممکن ہے کریش ہو جائے، ممکن ہے گر جائے، ممکن ہے ٹکرا جائے. پائلٹ کا ذہن ادھر ادھر اگر بھٹکا و بہکا. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عام گویا وسائل کے پرواز کے لیے اصول وہی ہیں کہ جو تمہیں انرجی دے رہا ہے، جو تمہارے لیے رمز سمت معین کر رہا ہے، جو تم کو راستے بتا رہا ہے، صرف اسی سے رابطہ صرف رہے. ابھی بقیہ سارے تعلقات ختم کر. نماز بھی یہی چیز اللہ کی عبادت میں. اب اس کے بعد دیکھیں کہ نماز میں آخر میں ہم کہتے ہیں اب جیسے میرا سفر ختم ہو رہا ہے، جب سفر ختم ہونے لگا تو انسان جو ہے خدا حافظی کرتا ہے. درمیان نماز میں ہم سلام نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسی نماز ختم ہوئی تو ہم اول مخلوق کائنات جس بزم میں گئے تھے سب سے محترم وہی ہے، سب سے پہلے اس کو خلق کیا گیا ہے
لہٰذا اب جب اٹھنے لگیں گے، جانے آنے لگیں گے تو ان کو سلام کریں تاکہ وہ بارگاہ دیکھ لے کہ ہمارا رابطہ کتنا قوی ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر سلام ہم پر اور وہ تمام عباد صالح کے اوپر۔ السلام علیکم، پھر بز میں جتنے ہیں ہم سب کو سلام کر کے آ رہے ہیں تاکہ سب ہمیں یاد رکھیں کہ ہم اس سفر تک آئے ہیں اور اس سفر سے واپس جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ خالی نماز ہم کو وہاں تک لے جائے گی؟ خالی الفاظ نماز ہم کو لے جا سکتے ہیں؟ لہذا رسول اکرم نے راستہ بتایا، انہی کی حدیث ہے کہ ان قبلت قبل ما سوا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد تو سارے اعمال رد۔ لیکن خود نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیسے نماز وسیلہ پرواز بن سکتی ہے؟ فرمایا اگر نماز میں درود محمد اور آل محمد پڑھنا، جس نے یہ پرواز کا طریقہ سکھایا ہے، جس نے یہ راہ بتائی ہے، جس نے رن وے کو چھوڑنا سکھایا ہے، جس نے یہ رابطہ معین کیا ہے کہ کیسے تمہیں اس سے تار برقرار رکھنا ہے، اس کو اگر تم بھلا دو گے تو راستے میں بھٹک جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ختم ہوتے ہی اس کو سلام کیا جائے گا، اور اس سے پہلے ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بھیجئے اب آپ یہ دیکھیے کہ نماز دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ارکان ہے، ایک غیر ارکان۔ ارکان ستون، اگر ستون کوئی بھول جائے، ماشاءاللہ کئی لوگ، کئی یہاں پر انجینئر بیٹھے ہوں گے، اگر ستون اس میں نہیں ہے تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی، عمارت رک نہیں سکتی۔ اگر بھولے سے ستون بھول جائیں، ستون لگانا بھول جائیں، اب کوئی راستہ ہے کہ اس کو روک لیں، جب تک ستون نہیں اس میں آئے گا وہ عمارت رک نہیں سکتی۔ لیکن اگر ونڈوز بھول جائیں، دروازے بھول جائیں، کچن بھول جائیں، روم بھول جائیں، راستہ ہے، جبکہ ونڈو بھی ضروری ہے، دروازے بھی ضروری ہیں۔ بس واجب اور رکن میں فرق کیا ہے؟ ضروری واجب بھی ہے اور ضروری ستون بھی ہے، یا وہ لنٹر ہے جو عمارت کو روکتا ہے، پوری چھت کو روکتا ہے۔ لیکن اگر ایک چیز جو رکن ہے اس کو بھول جائیں تو پھر عمارت کو آپ روک نہیں سکتے جب تک کہ اس کو مکمل نہ کر لیں۔ لیکن جو واجب ارکان ہے، واجب ہیں، ضروری ہیں، لیکن بھول گئے تو کہتے ہیں اس کا جبران ہے، جلدی سے اس کا جبران ہے، آپ دروازہ وہ دیوار توڑوائیے اور کٹوائیے، نکلوائیے، دروازہ ونڈو لگا لیجیے۔ لیکن اگر کوئی جس ٹائم مسالہ بنایا جا رہا ہے عمارت کے لیے، اس میں سیمنٹ کوئی بھول جائے، ایک 5 کے بجائے، ایک 4 کے بجائے، ایک 3 کے بجائے، تو یہ لوگ بتائیں گے ایک 20 کا بنا دے مسالہ، چاہے جان بوجھ کر کے کرے اور چاہے بھولے سے کرے، عمارت رک نہیں سکتی۔ جبران بھی کوئی نہیں ہے، جبران بھی کوئی نہیں ہے، سب کچھ ڈھائیے
اور کوڑے کے بھاؤ نکال دیجئے، دوبارہ عمارت بنانا پڑے گی۔ عبادت کے واجبات کا تو جبران ہے، حل کر لیجئے، لیکن محبت اہل بیت مثل چسپندگی کے ہے کہ جو عمارت کو روکتی ہے، جو جہاں ہے وہاں رکا رہے گا، کیونکہ اگر سیمنٹ نہیں ہے تو یہ سارے ذرات الگ الگ ہیں۔ اینٹا لوہے سے نہیں قریب آئے گا، لوہا اینٹے سے نہیں رکے گا، اینٹا مسالے کو نہیں چپکائے گا، اور اسی طرح تمام اعضاء اور جوارح۔ اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی ولایت کو دین کی عمارت کے لیے وہ طاقت دی ہے کہ جو اس دین کی عمارت کو روکے رکھے، ہر چیز اپنی جگہ برقرار ہے۔ صلوات دیجیے۔ لذا ہم کو جو بھی حکم دیا گیا وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر کوئی اچھا مدیر، اچھا وہ صحیح آپ کو بتا کر کے جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیے اس طریقے سے آپ بنائیے گا، آپ زرنگی کرنے لگے، ہمیں کہیں اپنے مطلب کی بات ہے، شاید سیمنٹ کا کارخانہ ان کا ہوگا، اس لیے یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہاں سے سیمنٹ لے کر کے آئیے گا اور دیکھیے یہ بہت اچھی ہے، اور آپ نے نہیں سنا تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کا کیا جائے گا؟ انہوں نے تو آپ کو صحیح مشورہ دیا کیونکہ آپ کی عمارت برقرار رہ جائے۔ خدا کی قسم، خداوند عالم اور رسول اکرم نے اہل بیت کو اگر پہچانوایا اور اہل بیت کی محبت کو طلب کیا تو ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ وگرنہ دوسرے پیغمبروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے چاہیے نہیں تم سے، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی رب العالمین، ہم کو تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ لیکن رسول اکرم سے کہلوا رہا ہے کہ اجر رسالت میں ہم تم سے نہیں چاہتے، لیکن اگر تمہیں دینا ہے، دینا کیا ہے؟ اگر تمہیں مسلمان باقی رہنا ہے تو تمہیں دینا ہوگا۔ اللہ اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ اجر رسالت میں تم اہل بیت سے محبت کرو، ایک قرآن کی آیت کریمہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم تم سے مانگ رہے ہیں، جو اجر دینا چاہتا ہے، کون دینا چاہتا ہے؟ من یتخذ، جو چاہتا ہے اللہ کے راستے کو اپنانا، جو اللہ کے راہ کو اپنانا چاہتا ہے وہ اجر رسالت ادا کریں۔ دو، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے تم سے اجر میں مانگا فہو لکم، یہ تمہارے لیے ہے۔ بس ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، رسول کہتے ہیں نہیں چاہیے، ایک جگہ کہا کہ چاہیے تو ہے لیکن یہ چاہت تمہارے لیے ہے، ہم نے مانگا تو ہے لیکن یہ تمہارے لیے ہے۔ دوسری جگہ کہا کہ جس کو اللہ تک پہنچنا ہے وہ ادا کرے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اور پھر تیسری جگہ کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو اجر رسالت میں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہل بیت سے محبت تمہارے فائدے میں ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی، تبھی اللہ تک پہنچ پاؤ گے۔ ایک صلوات دیجیے بہت خلاصے میں نے یہ آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ پس اہل بیت سے محبت کو اجر رسالت میں رسول اکرم نے اس لیے قرار دیا اور ان لوگوں کے لیے قرار دیا کہ جو اللہ کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اہل بیت سے محبت کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اچھا، اور پیغمبروں نے کیوں کہا کہ ان اجری الا علی اللہ، لیکن رسول اکرم سے کیوں کہلوایا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ درمیان عمارت، یہ سب جو لوگ بنوا رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، درمیان عمارت جو بنوا رہا تھا اس نے بیچ میں کچھ لوگوں کو درمیان میں کچھ وقفے کے لیے کسی کو بھیج دیا کہ جائیے بھائی وہاں کام ہے آپ کر کے آئیے، اور جب وہ آئے اور کام کر کے جانے لگے
تو جو صاحب جو جس کا گھر مکان بلڈنگ جو بن رہی ہے اس نے ان سے بڑھ کر کے کہا کہ بھائی وہ آپ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ سے نہیں، وہ صاحب سے ہم لے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایگریمنٹ آپ ان سے نہیں ہے، صاحب مکان کا ایگریمنٹ ہے ہی نہیں اس سے، کہ جو بیچ بیچ میں وقتی طور پر کبھی کدار اصلی وہاں نہیں ہوئے بیچ میں آ گئے تو یہ ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی بتائیے آپ کا کیا ہوگا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے آپ سے نہیں چاہیے، وہ میں مثلا عارف صاحب سے لے لوں گا، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیونکہ درمیان ایک کام ہے، لہذا سارا ایگریمنٹ ڈائریکٹ ان کا اور ان سے ہے۔ تو جو بیچ میں آ رہے ہیں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، یہ ان کا کام، اس کمپنی کا کام ہے کہ جس نے ہائر کر کے بھیجا ہے۔ بات ہم اپنی پہنچا پا رہے ہیں کہ نہیں؟ بس میرے عزیز دوستوں، خداوند عالم کے لیے تمام انبیاء جو بیچ بیچ میں آئے جن کو خداوند عالم نے بھیجا ہے، کیونکہ کام ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا ہے ہدایت کا، لہذا جو بیچ میں آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سے ہمیں نہیں لینا ہے، ہم ان اجر الا علی اللہ، ہم اللہ سے لے لیں گے اجر کو۔ لیکن جب آخری نبی آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو یہ بھی تو بتانا ہے کہ اب تمہیں دینا کیا ہوگا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، اتفاق سے یہ جو عمارت بن رہی تھی بہرحال مربوط لوگوں کے لیے تھی، جن سے رابطہ تھا، تعلقات تھے، بنانے والے کو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا، اس کو سب کچھ دینا ہی تھا۔ تو اب آخر میں گفتگو ہوئی کہ بھئی کیا دینا ہے تم لوگوں کو؟ تو جس نے بنایا اس نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایسا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کا خیال رکھنا، بقیہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو خدا کی قسم، بچانے کے لیے جن شخصیتوں کو خدا بند عالم نے پیش کیا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا، یہ جو عمارت ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے یہ ایسے ہی باقی رہے گی، بھائی ان کا خیال رکھتے رہنا۔ اکثر بات دیجیے، اس لیے کہ جب بنا رہا تھا تو کسی چیز کے لیے تو بنا نہیں رہا تھا، مقصد یہ تو تھا نہیں کہ ان سے ہمیں کچھ لینا ہے، تھا ان کے پاس کیا؟ زمین اس نے دی، مسالہ اس نے گروایا، سارا میٹیریل وہ بے مزدور مستری سب اس نے بھیجے، تو تمہارے پاس ہے کیا جو تم دو گے؟ ہم نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ لیکن اب اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں کچھ ادا کروں، تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہتے ہوئے جو کہ تو تمہارے لیے باقی رہے تو بھائی اس کی حفاظت رکھنا۔ یہ حفاظت کیسے ہوگی کہ میں بتائے دیتا ہوں، جن لوگوں کو اس عمارت کا میں نگراں بنا کر کے جا رہا ہوں ان سے رابطہ نہ ٹوٹے، ان سے رابطہ نہ ٹوٹے۔ سلوات بھیجیے۔ آپ نے دیکھا کہ دین اسلام جو دین رحمت ہے، اس کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر ہماری مشکل کہاں پہ ہوئی؟ میں نے عرض کیا مشکل یہ ہوئی، اس دین رحمت کو، پیغام رحمت کو ہم نے رسول کے بعد باب رحمت سے نہیں لیا، باب رحمت سے نہیں لیا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکے کہ جو خود رسول اکرم کا انکار کر رہا ہو اس سے رسول کے بارے میں کیسے پوچھیں گے؟ یہ ایک بہت سخت المیہ ہے کہ رسول جس کے لیے سب کچھ لائے ہوں اور وہ اسی رسول سے یہ کہہ دے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے،
اور اب دنیا اسی شخص سے پوچھے کہ یہ بتائیے رسول کیسے تھے، رسول نے کیا پہنچایا، رسول نے کیا بیان کیا، تو جو خود رسول کی موجودگی میں رسول کا انکار کر چکا ہو تو وہ رسول کے بارے میں ہمیں کیوں بتائے گا؟ آج مسلمانوں کے ساتھ مشکل یہی ہوئی، ہم مسلمانوں کے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہ جس نے رسول کی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں ہم اسی سے سب کچھ سیکھ لیں گے، اور اگر قرآن ہی سے سب کچھ سیکھنا تھا تو میرے پروردگار یہ رسول کو بھیجا کیوں؟ ارے کہیں کسی پہاڑ کے اوپر کتاب اتروا دیتا اور مسلمانوں کے خواب میں آ جاتا ہے کہ وہاں کتاب رکھی ہے، جا اٹھا لو۔ تو جب خدا بند عالم نے اپنی کتاب کو، کسی بھی نبی کے اوپر کتاب جو اتری اس کتاب کو اس طرح نہیں بھیجا کہ لے جا کر کے پبلک میں کتاب بھیج دی گئی ہو اور لانے والا نہ ہو، نہیں کہا یہ کتاب ہماری ہے تو اس کتاب کو سمجھائے گا پڑھائے گا کون؟ وہ بھی تو ہماری طرف سے آدمی ہوگا، وہ بتائے گا سمجھائے گا۔ رسول اکرم کے ساتھ رسول اکرم کتاب لے کر کے آئے، قرآن لے کر کے آئے، اور اب جانے والے ہیں، اب قرآن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کچھ لکھیے نا، ہمیں کوئی آپ کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے ہم خود سمجھ لیں گے۔ بات ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں یہ 1400 سال پہلے اگر یہ غلطی ہوئی، آج کیوں مسلمان سوچنے پر کیوں نہیں سوچ رہا ہے، کیوں نہیں غور کر رہا ہے کہ اب اگر ہمیں رسول کے بارے میں دنیا والوں کو بتانا ہے تو کس سے پوچھ کر کے بتائیں کہ میرا رسول ایسا تھا، تاکہ یہ سب جو آج کل کھیل ہوتے ہیں یہ سلسلہ بند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے زانوں پر سر تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ میں نے نہ جس کے زانوں پر سر تھا اس کا نام لیا، نہ جس نے یہ کہا تھا مجھے آپ کی ضرورت ہے اس کا نام لیا۔ میں یہ کہتا ہوں آج ایک مسلمان ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اگر ہمیں رسول کے بارے میں دنیا والوں کو بتانا ہے کہ رسول ایسے تھے، رسول کی اخلاق ایسا تھا، رسول کی زندگی ایسی تھی، رسول اس طریقے سے پیار و محبت بچوں سے کیا کرتے تھے، تو کس سے پوچھیں گے؟ بھئی تاریخ نے کردار تو دونوں نقل کیے ہیں نا، تو اب اپنی عقل سے پوچھیں کہ اب اگر ہمیں رسول کی تصویر چاہیے، رسول کی شکل چاہیے، رسول کی امیج چاہیے، رسول کی سیرت چاہیے ہے، تو اسی سے تو پوچھیں گے جو جس کے زانوں کے اوپر رسول کا سر تھا، جس کو رسول نے مستقل اپنے ساتھ رکھا ہو۔ یا اس سے پوچھیں گے، ان لوگوں سے پوچھیں گے جو رسول کی زندگی رسالت کے پتہ نہیں کس حصے میں وہ آئے ہیں اور رسول کے بعد وہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا المیہ یہی ہوا کہ جس جگہ سے، جس راستے سے، جس گھر سے ہم کو رسول کی سیرت چاہیے تھی ہم نے اس گھر سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی بار بار یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم رسول کے دین کی خاطر گویا میدان میں آئے اور رسول کے دین کو ہمیں بچانا ہے، رسول کی شریعت کو ہمیں بچانا ہے۔ بعض اصحاب امام حسین نے تو رجز میں یہاں تک کہا کہ میں اپنی قربانی دے کر اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب جون غلام ہیں سیاہ، ان کے جو رزق ہے اس میں یہ ہے کہ انی غلام واثق بربی۔ جناب وہب کلبی کا جو رجز ہے وہ یہ ہے کہ انی غلام، کون وہب کلبی بھی جو 15-16 دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، اور اسلام بھی ان کا بہت زیادہ پرانا نہیں، بہت ہی تازہ، دقیق وقت مجھے ذہن میں اس ٹائم نہیں ہے
ایک ڈیڑھ مہینے یا اسی سال کا ہے، کربلا کے واقعے کو خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں رسول کا آخری نبی کا نواسہ ہے کہ جس کو ظلم سے گھیر لیا گیا، اور وہ نکل پڑتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی ماں اور اہلیہ کے ساتھ، یہاں تک کہ صحرا کربلا تک پہنچتے ہیں اور امام سے جا مل کر کے امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جان کو قربان کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ انی غلام، غلام کا مطلب میں جوان، بہت ناجوان ہوں، واثق ربی، لیکن اپنے رب کے اوپر پوری طرح یقین ہے۔ اب انی غلام و واثق بربی، اور اپنے پروردگار کے اوپر پورا مجھ کو اعتماد ہے، اور میں اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے سے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں روز معاد کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی تھی تو کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے مکتب کے اوپر جو ابھی امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے، لیکن انداز سوچ، فکر، گفتار آپ دیکھ لیں کہ میں اپنی شہادت کے ذریعے سے میرے، کیونکہ رب پر یقین ہے لہذا میں کامیاب۔ پھر یہ بتائیے کہ جو تازہ مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو، جو مل گئے تھے آ کر امام سے، تو پھر اس گھرانے کے بچوں کو کیا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے ملتا ہے انہو ممسوس فی ذات اللہ، جس کی شہادت کل پڑھی گئی، انہو ممسوس فی ذات اللہ، یہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ذات کے لیے علماء نے عصمت کے مراحل بیان کی ہیں۔ وہ عصمت کے جو گویا محفوظ عن الخطا ہے، وہ عصمت منسوسیہ نہیں کہ جو صاحب منصب ہے، نہ 14 معصوم والی عصمت نہیں، لیکن عصمت کے جو درجات ہیں، جو صلاحیت ہے عصمت کے لیے، وہ ایبیلٹیز جس کے بعد منصب امامت مل سکتا تھا اگر عہدہ ہوتا، جیسے جناب زینب سلام اللہ کے لیے کہتے، اور ہمارے پاس دونوں نمونے ہیں، عصمت ہے منصب نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہیں اور عصمت کبریٰ کی مالک ہیں، لیکن کوئی منصب نہیں ہے ان کے پاس کہ امام ہو کہ نبی ہو۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ صلاحیت عصمت ہے، محافظ عصمت ہیں، محافظ امام ہیں، لیکن وہ 14 معصوموں والی عصمت ان کے پاس نہیں۔ اسی طرح جناب علی اکبر اور جناب عباس علیہ السلام کے لیے، اور وہ بھی جملے لے کر کے آتے ہیں، یعنی دلائل ہے، یہ انہم ممسوسن، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک معصوم فرما رہا ہے، دعنا، چھوڑ دو علی اکبر کو، آنے دو اس کو، اس لیے کہ وہ رکنے والا نہیں ہے۔ انہم ممسوس فی ذات اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ انہم ممسوس فی ذات اللہ، نہ فی صفات اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ صفات کے ذریعے یہ خدا تک نہیں پہنچا ہے، ذات کے ذریعے خدا تک پہنچا ہے۔ عجب زمین دا آسمان فرق ہے۔ اس نے رازقیت کے بعد خدا کو نہیں پہچانا، اس نے خالقیت کے بعد خدا کو نہیں پہچانا، بلکہ ذات پروردگار کا حس کیا ہے، اور یہ صفات خدا میں اس نے اپنے آپ کو فنا نہیں کیا، ذات خدا میں اپنے آپ کو فنا کیا ہے۔ اور یہ مخصوص معصومین کی معرفت ہوتی ہے کہ جو اللہ تک اللہ سے پہنچتے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس جو دعائیں ہیں اس میں اس طریقے کے جملے ہیں، یا من دل ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار، اے وہ ذات کہ جو اپنی ذات پر خود اپنی ذات کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ ہماری اور آپ کی معرفت ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں آسمانوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سانس کے ذریعے، حیات کے ذریعے خدا کو پہچانے۔ البتہ یہ بھی ایک معرفت کا طریقہ خود قرآن بتلا رہا ہے کہ تم آیات الہی میں غور و خوض نہیں کرتے،
اختلاف لیل و نہار میں فکر نہیں کرتے. اس کا مطلب ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن ابتدائی طریقہ ہے اہل بیت اور معصومین کی جو معرفت کا راستہ ہے وہ دوسرا ہے، ذات کے ذریعے ذات تک پہنچنا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کربلا میں جو جمع ہوئے ہیں ان کے مدارج آپ دیکھیں. یہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام. اب آئیے جناب قاسم علیہ السلام، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ فطرت سے بالاتر جواب دیا ہے. انسان کو جس چیز کی سخت جس احتیاج میں مبتلا ہو اس کو فکر و بال و ذہن و صرف وہی بات آتی ہے. روزے کی حالت میں جب انسان سوتا ہے تو زیادہ تر کون سا خواب دیکھتا ہے؟ شدید گرمی ہو رہی ہو سو جائے، لگتا ہے کوئی پانی پلا رہا ہے. یہ عام طور سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں، اس لیے کہ کسی چیز کی شدت انسان کے اوپر آ جائے تو خواب میں بھی وہی دیکھنے لگتا ہے. اب اگر ائمہ اگر کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں تو کس کے خواب میں؟ جس کی جو صبح سے شام تک فقط امام کو طلب کر رہا ہو. بالکل سامنے کی مثال ہے کہ ہمارے بدن کی احتیاج روح کی احتیاج میں بدل جاتی ہے اگر مستقل اسی کی فکر میں رہے. لیکن جناب قاسم علیہ السلام 3 دن کی پیاس ہے، 13 سال کا سن ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب پوچھا تھا کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے تو آپ فرما دیتے کہ پانی کی ٹھنڈک سے زیادہ سرد، اس سے زیادہ خنکی سے زیادہ خنک. جواب ہو جاتا کہ میرے لیے پانی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ آپ کی راہ میں شہادت اہمیت رکھتی ہے. لیکن جناب قاسم نے اس حالات میں بھی یہ بتایا کہ جو بھی ہم جواب دیں گے ما فوق فطرت ہوگا. وہ عام انسان ہے کہ جن کے اوپر ان حالات میں پیاس کا غلبہ ہو اور وہ شہادت کو پیاس سے تعبیر دیں، نہیں بلکہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور یہ وہ جواب ہے جو اولیاء خدا کا جواب، جو اولیاء خدا کا جواب. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شب عاشور جو عبادتوں کی آوازیں آ رہی تھی تو جو صاحبان مقاتل نے لکھا ہے وہ شہد کی مکھی، جو شہد کا وہ ہوتا ہے چھتا، اس سے جو آوازیں آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں کے اوپر سارے لوگ جمع ہوں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہوں استفادہ کر رہے ہیں. شب عاشور اور یہ سارے امام کے ساتھی تسبیح و تحلیل میں اس طریقے سے مبتلا اور مشغول ہیں. 13 سال کا سن ہے، لوگ خطبے پر خطبے دے رہے ہیں، جناب قاسم بیٹھے سب کچھ سن رہے ہیں. اور جب ساری سب کی گفتگو ختم ہو گئی تو جناب قاسم بھی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں. امو کیا میرا نام ہے فہرست شہداء؟ امام ابھی جواب نہیں دیتے کہ ہے کہ نہیں ہے. فرماتے قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا؟ ایک شہادت میں نے پرسوں پڑھی تھی جناب امام حسن علیہ السلام کی فرزند کی، جناب عبداللہ کی، اور ایک فرزند جناب قاسم امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی بہت مظلوم تھے. عام طور سے ان کی شہادت بھی اس طرح نہیں منائی جا پاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن رسول اکرم کی بھی وفات کا دن، تو تحت الشعاع قرار پا جاتی ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت. ولادت کے اوپر بہت زیادہ اس طرح محفلیں بھی نہیں ہو پاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کے وسط میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ خود ان کے چاہنے والوں میں بھی امام حسن علیہ السلام کا اس طریقے سے ان کے پروگرام اور ان کی یادیں نہیں ہو پاتی. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو امتیاز ہے امام حسن علیہ السلام کا، جناب امام حسن جو یعنی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام حتیٰ گھر میں بھی اپنے مظلوم ہیں.
عام طور پہ انسان اپنے باہر کے مسائل، اگر اس کو دل پر کوئی چوٹ لگی ہو، دکھڑے سنانا ہو، کہاں کر کے گفتگو کرتا ہے، اپنے دل کو ہلکا کرتا ہے گھر میں آ کے. لیکن یہاں ان کی زوجات میں ایک زوجہ وہ ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی دشمن ہے دنیا کی لالچ میں، اور جس کے ذریعے ہی سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا جاتا ہے. لیکن ہاں میرے آقا، آپ نے ان تمام چیزوں کے باوجود کربلا کی مصیبت کو نہیں بھولا. ہم آپ کے مصائب پڑھتے اس وقت، لیکن کیونکہ آپ نے کہا تھا اپنے بھائی امام حسین کو روتا دیکھ کر، اے ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا حسین، لیکن تمہارا جیسا دل کوئی دل نہیں ہو سکتا. تم جس طریقے سے تک و تنہا نرغہ آدم میں گھرے ہوگے اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، ویسا کوئی ایسا نہیں کائنات میں کہ جس کو اس طریقے سے ظالمانہ طور کے اوپر قتل کیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جناب قاسم نے جب موت کے مزے کو بتا دیا تو اب امام فرماتے ہیں، ہاں میرے لال، تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام. کہتے ہیں امام جناب قاسم تڑپ کے پوچھتے ہیں، اے چچا جان یہ بتائیے کہ کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ اب دیکھ رہے ہیں 13 سال کا سن ہے، لیکن حمیت اہل بیت، غیرت اہل بیت کس منزلوں پر ہے. نہیں میرے لال، خیمے میں نہیں آئیں گے، بلکہ میں خود میدان میں پانی کے لیے جاؤں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. روز عاشور آ جاتا ہے، سبھی قربانی کے لیے میدان میں جا رہے ہیں. قاسم بار بار جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ہر مرتبہ قاسم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے واپس کر دیتے ہیں. ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ام فروا نے دیکھا کہ قاسم خیمے میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. جناب ام فروا قریب پہنچتی ہیں، اے قاسم تم یہاں خیمے میں تنہا کیوں؟ کہا اماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اماں چچا میدان میں جانے نہیں دیتے. ایک مرتبہ ام فرما فرماتی ہیں کہ اے قاسم اپنے بازو کو ذرا دیکھو، بازو کے اوپر ایک تعویذ ہے، اس کو لے جا کر اپنے چچا کو دکھا دو. جناب قاسم باہر آتے ہیں، تعویذ کو دیتے ہیں. امو یہ تعویذ ہے جو میری اماں نے کہا ہے، یہ تعویذ میرے بابا نے باندھا تھا. تعویذ کھولا، لکھا ہوا تھا اے حسین میں اس وقت نہ ہوں گا، میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لینا. کہتے امام حسین علیہ السلام نے تعویذ دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا اور قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے وغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو گئے. جب غش سے فاقہ ہوا، قاسم کو آمادہ کرنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کی، سر پر عباوہ لگایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جب انداز تھا تحت الحلق نکال کر کے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک صورت پر ڈال دیا، چہرہ چھپا دیا، اور ایک پشت پر ڈالا. قاسم سوار ہو کر گھوڑے پر میدان میں جاتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چاند کا چہرہ ہے جو میدان کی طرف بڑھ رہا ہے. علماء کہتے ہیں ارے جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور قد کے بارے میں بتاتا ہے کہ قاسم جب میدان میں آ رہے تھے تو تلوار زمین پر خط دے رہی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا. قاسم میدان میں آتے ہیں، سب سے پہلا حملہ کرتے ہوئے میرے ساتھ کے خیمے کے اوپر. ارے تو میرے چچا کو مظلوم سمجھتا ہے، میرے چچا کو مظلوم و بےکس سمجھ رہا ہے. بس دشمن نے محسوس کر لیا کہ اگر قاسم کو نہ روکا گیا تو یہ میرے ساتھ کو قتل کر دیں گے. ایک مرتبہ قاسم کو گھیر لیا، ہر طرف سے وار کرنا شروع ہو گئے. قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے. ارے آتے ہی اپنے چچا کو آواز دی،
یا اما ادرکنی، اے میرے چچا میری خبر کیجئے۔ بس کہتے ہیں ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین جھپتے تاکہ قاسم کو ان کے قاتل سے بچا لے۔ ادھر قاتل نے آواز دی اپنے لشکر والوں کو، بری در کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پر روایتیں بتاتی ہے جب کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی قاسم چیر کر کہتے تھے چچا چچا۔ امام قاسم کے لاشے پر پہنچتے ہیں، سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لال اپنے چچا کو معاف کر دینا، تو پکارتا رہا تیرا چچا پہنچ نہ سکا، اور جب تو نہیں پہنچا تو تجھ کو بچا نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور یہاں کے بعد نقل الگ الگ ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام نے قاسم کے لاشوں کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا، اور جب خیمے کی طرف سے لے جا رہے تھے تو قاسم کے پیر زمین میں کھدے ہوئے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ جب یہ آ رہے تھے تو تلوار زمین سے ٹکرا رہی تھی۔ حسین پورے قد سے اپنے بھتیجے کو لے جا رہے لیکن پیر کے زمین سے کھدکا رہے، کہتے ہیں اس وجہ سے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پاس۔ لا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه وتكاته وتمتعه فيها طويلا. Imam Hussain.